بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ آج کا سوال زکوٰۃ الفطر سے متعلق ہے اور زکوٰۃ الفطر کے کچھ اہم مسائل آج کے اس سوال میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس اہم فریضے کو ادا کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ زکوٰۃ الفطر فرض ہے اور ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزے دار ہو یا غیر روزے دار، صاحب نصاب ہو یا صاحب نصاب نہ ہو، سب پر فرض کر دیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تودع قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام پر، آزاد پر، مرد اور عورت پر، بچے پر، بوڑھے پر، سب پر زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا ہے، ایک سا کھجوروں سے، ایک سا جو سے، اور اس کے متعلق حکم یہ دیا ہے کہ صلاۃ عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے اور ہر مسلمان کو اس کو ادا کرنا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، یا غلام ہو یا آزاد، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، روزے دار ہو یا روزے دار نہ ہو، سب کے اوپر اللہ رب العالمین نے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر کسی بچے کی ولادت ہو گئی ہے تو اس بچے کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر دینا ضروری ہے، اور اگر ولادت نہیں ہوئی ہے، حمل سے ہے عورت، تو زکوٰۃ الفطر دینا اس بچے کی طرف سے ضروری نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان ہو عید کا چاند نظر آنے سے پہلے، تو اس مسلمان کے لیے بھی جو نیا مسلمان ہوا ہے اسے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ زکوٰۃ الفطر کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کا دو مقصد ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے۔ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار سے جو بیکار، لا یعنی بیہودہ گفتگو ہو جاتی ہے یا فحش کلامی ہو جاتی ہے، لغو سے مراد بیکار گفتگو، لا یعنی گفتگو، اور رفث سے مراد فحش کلامی، تو یہ جو اس کی زبان سے چیزیں ادا ہو جاتی ہیں یا غلط حرکتیں، بیہودہ حرکتیں ہو جاتی ہیں، تو ان سے روزے دار کو پاک کرنے کے لیے وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور جو مساکین ہیں ان کے لیے خوراک ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ الفطر کا دو اہم مقصد ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ روزے دار سے جو کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں، اس کی پاکی کے لیے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو فقراء اور مساکین ہیں ان کی خوراک کے لیے، اور اس دن وہ مسلمانوں کی عید اور خوشیوں میں شریک ہو سکیں اور دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے محفوظ رہ سکیں، اس لیے ان کے خوراک کے طور پر شریعت نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جس نے اسے زکوٰۃ نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول زکوٰۃ مانی جائے گی۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقہ مانا جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی حسن، یہ صحیح روایت ہے۔ تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات وہی کہ زکوٰۃ الفطر کا مقصد کیا ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر نماز عید کے بعد اگر کوئی ادا کرے گا تو اس صورت میں عام صدقہ ہوگا، اور زکوٰۃ الفطر اس سے ادا نہیں ہوگا، لیکن اسے دینا پڑے گا، لیکن عام صدقے کا ثواب اسے ملے گا اور عام صدقہ یہ ادا ہوگا۔ یہ زکوٰۃ الفطر کس چیزوں میں سے ادا کریں گے، اس کو بھی حدیثوں کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ آدمی جس ملک یا شہر میں رہتا ہے وہاں کی جو خوراک ہے، وہاں کا جو طعام ہے، اس کے لحاظ سے ایک سا وہ ادا کرے گا، اور ایک سا یہ موجودہ زمانے کے لحاظ سے تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے۔ اس طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کنا نعطیھا فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلے میں سے ایک سا دیا کرتے تھے۔ طعام کہتے ہیں خوراک کو، تو آدمی جہاں رہتا ہے وہاں کی جو خوراک ہے اس کے لحاظ سے وہ زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا۔ وہاں کی خوراک اگر کھجور ہے، کھجور میں دے گا،
چاول ہے، گیہوں ہے، کشمش ہے، جو بھی وہاں کی پنیر ہے، جو بھی وہاں کی عام خوراک ہے جسے عام طور سے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اس میں سے ایک سا وہ غلہ یا وہ خوراک بطور زکوٰۃ الفطر وہ ادا کرے گا۔ تو ابو سعید خدری فرماتے کننا نوتی فی زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاع من طعام، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلے میں سے خوراک میں سے ایک سا دیتے تھے، اور صاع من تمر یا کھجور میں سے ایک سا، اور صاع من شعیر یا جو میں سے ایک سا، اور صاع من زبیب یا کشمش اور منقع میں سے ایک سا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ پنیر میں سے ایک سا نکالا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ الفطر یہ غلے میں سے نکالا جائے گا، اور کھانے کی چیزوں میں سے نکالا جائے گا، اور اس کی قیمت ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دینار تھے، درہم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے زکوٰۃ الفطر میں غلہ نکالنے کا حکم دیا، خوراک نکالنے کا حکم دیا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ظاہری شعار ہے، ایک ظاہری شعار ہے یہ زکوٰۃ الفطر، لہذا جب تک یہ غلے کی شکل میں نہیں نکالا جائے گا اس وقت تک یہ ظاہری شعار پر عمل نہیں ہو پائے گا، اور یہ غلے ہی کے اندر دینا ہے، جیسا کہ اس طرح کی حدیثیں آتی ہیں، ساری حدیثیں اسی سے متعلق ہیں، غلے سے متعلق، لہذا اگر اس کو قیمت ادا کریں گے تو پھر حدیث پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ الفطر کو غلے میں دینے کے بجائے قیمت ادا کر دینا چاہیے، تو میرے بھائیوں اس کا جواب یہ ہے کہ قیمت اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھی، اور آپ کے زمانے میں بھی دینار درہم تھے، لیکن آپ نے ادا نہیں کیا، اور ان کی ضرورتیں آپ عام صدقات سے ادا کر دیجئے، لیکن زکوٰۃ الفطر جو ایک شعار ہے اس شعار کو تو باقی رکھیے اور اس کے اوپر عمل کیجئے۔ جیسے قربانی ایک شعار ہے، ایک آدمی کہے کہ ہم قربانی نہیں کریں گے اور غریبوں کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہم کیا کریں، لائیے ہم اس کا پیسہ اتنا غریبوں میں تقسیم کر دیں، تو میرے بھائیوں قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یا اس طریقے سے عقیقہ ہوتا ہے، عقیقہ میں جانور ذبح کرنا پڑتا ہے، قربانی میں جانور ذبح کرنا پڑتا ہے، یہی مطلوب ہے، جانور ذبح کرنا مطلوب ہے، لہذا ایک انسان کہے کہ ہم نہیں کریں گے یہ اور ہم غریبوں کو دے دیتے ہیں، تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ غریبوں کی مدد کیجئے، اللہ نے آپ کو مال دیا، مدد کیجئے، اس کے بہت سارے مصارف ہیں اور اس کے بہت سارے یعنی اور عام صدقات ہیں، اس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کیجئے، لیکن زکوٰۃ الفطر یا قربانی یہ شعار ہے، مسلمانوں کا ایک پہچان ہے، اسے قائم رکھیے، اسے باقی رکھیے، لہذا زکوٰۃ الفطر یہ غلے کے اندر ہی ادا ہوگا، قیمت انسان اگر ادا کرتا ہے تو اس صورت میں ادا نہیں ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ خود وہ ادا کرے، لیکن اگر وہ کسی کو اپنا مندوب بنا دیتا ہے یا کسی کو ذمہ دار بنا دیتا ہے تو اسی صورت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر آدمی کسی کو اپنا ذمہ دار بناتا ہے، اسے پیسہ دے دیتا ہے کہ یہ پیسہ میں نے آپ کو دیا ہے، اس میں سے اتنا غلہ جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں ان سب کی زکوٰۃ الفطر غلہ خرید کر کے آپ لوگوں کے اندر دے دیجئے، یہ نہ اسے کہے کہ پیسہ دے دیجئے، یہ کہیے کہ اسے خرید کر کے غلہ دے دیجئے، اور جو پیسہ بچ جائے اس پیسے کو غریبوں کے اندر تقسیم کر دیجئے، دیگر ضروریات کے اندر اس کو استعمال کرنے، لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر میں غلہ ہی دیں۔ جیسے سعودی عرب کے اندر لوگ رہتے ہیں، تو سعودی عرب کے اندر چاول کی قیمت زیادہ ہے، تو یہاں پر تقریباً 20 ریال ہے، اور جمعیات خیریہ ہیں جو زکوٰۃ الفطر غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہ باقاعدہ لوگوں سے 20 ریال لیتے ہیں، اور 20 ریال لینے کے بعد ایک آدمی کا 20 ریال اس کی طرف سے وہ غلہ دیتے ہیں، وہ لوگوں کو پیسے نہیں دیتے، وہ لوگوں کی مدد پیسوں سے کرتے ہیں عام اوقات میں، لیکن جب زکوٰۃ الفطر کا مسئلہ آتا ہے تو زکوٰۃ الفطر میں وہ کیا کرتے ہیں، غلہ دیتے ہیں ایک آدمی کی طرف سے، جو 20 ریال لیتے وہ لوگوں کو پیسہ نہیں دیتے۔ تو اگر آدمی سعودی عرب کے مطابق مان لیجئے وہ پیسہ انڈیا میں یا اپنے ملک میں بھیجتا ہے، تو ان سے آپ یہ کہیں کہ بھائی اس کا اتنا غلہ خرید کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیں، جو باقی پیسہ بچ جائے وہ پیسہ بھی غریبوں کو آپ دے دیں، انہی لوگوں کو آپ دے دیں، تو اور اچھی بات ہو جائے گی، زکوٰۃ الفطر بھی ادا ہو جائے گا اور اس غریب کی اور زیادہ مدد بھی ہو جائے گی۔ لیکن اس کی پیسے میں مدد کرنا یا زکوٰۃ الفطر دینا، یہ اللہ کے رسول کی حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت کے صحابہ کا جو عمل ہے، سلف صالحین کا جو عمل چلتا آ رہا ہے اور جس پر عمل کرتے رہے ہیں لوگ، اس کے سراسر خلاف ہے۔ اس لیے زکوٰۃ الفطر میں انسان کو غلہ ہی دینا ہے اور خوراک ہی دینا ہے جو اس ملک کی یا اس شہر کی خوراک ہے، تو اس طریقے زکوٰۃ الفطر انسان کو ادا کرنا ضروری۔ زکوٰۃ الفطر میں مستحق کون ہے؟ زکوٰۃ الفطر کے مستحق دو لوگ ہیں، ایک فقیر اور مسکین، یہ دو مستحق لوگ ہیں۔ جو زکوٰۃ ہے
اس زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا 8 جگہوں پر زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ الفطر صرف 2 لوگوں کے لیے، ایک فقیر اور مسکین کے لیے، مسکینوں کے لیے مقروض کو نہیں دیا جائے گا، یا اس طریقے سے گردنوں کے آزاد کرنے میں نہیں دیا جائے گا، یا اس طریقے سے فی سبیل اللہ کے اندر نہیں دیا جائے گا، یا مسافر کو نہیں دیا جائے گا، الا یہ کہ اگر وہ مسافر بھی ہے اور مسکین بھی ہے، یا اس طریقے سے کوئی انسان مسکین بھی ہے مقروض بھی ہے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن اگر کوئی مقروض صرف ہے اور مسکین کے زمرے میں نہیں آتا ہے تو ایسے آدمی کو نہیں دیا جائے گا۔ اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا کس وجہ سے؟ روزے دار سے جو لغو باتیں، بیکار باتیں یا جو فحش کلامی ہو جاتی ہے اس سے پاکی کے طور پر، اور مساکین کے کھانے کے لیے یا خوراک کے لیے، غذا کے لیے زکوٰۃ الفطر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر واضح حکم موجود ہے کہ زکوٰۃ الفطر کے جو مستحقین ہیں وہ صرف فقراء اور مساکین ہیں۔ حدیث کے اندر فقراء کا لفظ نہیں آیا ہے، مساکین کا لفظ ہے، لیکن مساکین کے اندر فقراء بھی داخل ہیں، کیونکہ فقراء یہ زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے مسکین کے مقابلے میں، اور فقیر اور مسکین کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر وہ الگ الگ آئیں تو دونوں ایک دوسرے کے حکم میں داخل ہوتے ہیں، اور اگر ایک ساتھ آئیں تو دونوں کے معنی میں ذرا فرق ہوگا۔ فقیر زیادہ ضرورت مند کو کہا جائے گا اور مسکین اسے کہا جائے گا جو فقیر کے مقابلے میں کم ضرورت مند ہوگا۔ تو جب مسکین جو کم ضرورت مند ہے اس کے لیے ہمارے نبی نے کہا کہ دیا جائے گا، تو اس صورت میں فقیر بدرجہ اولا اس کے اندر داخل ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ الفطر کے مستحق صرف فقراء اور مساکین ہیں، اور جن لوگوں نے زکوٰۃ الفطر کو عام زکوٰۃ پر قیاس کر کے زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں ان 8 مصارف میں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے یا اس کو جائز قرار دیا ہے، تو ان کی بات درست نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ قیاس نص کے مقابلے میں ہے، اور جو قیاس نص کے مقابلے میں ہو اس قیاس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے پانی ہو تو انسان تیمم نہیں کرتا، کیونکہ تیمم ایک ضرورت ہے، پانی نہ ہونے کی بنا پر جائز قرار دیا گیا ہے۔ ایسے ہی قیاس ایک ضرورت ہے، جب کوئی نص سے واضح اور صریح نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں انسان قیاس کا سہارا لیتا ہے، اجتہاد کرتا ہے۔ لہذا یہ اجتہاد اور قیاس نص کے مقابلے میں ہے، لہذا یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اور زکوٰۃ الفطر دونوں کے اندر بہت فرق ہے، دونوں کے اندر بہت فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہی ہے کہ زکوٰۃ صرف مالداروں کے اوپر ہے، یعنی وہ لوگ جن کا مال نصاب کو پہنچ جائے انہی کو زکوٰۃ دینا ہے، ہر بندے پر یا ہر مسلمان پر زکوٰۃ نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ الفطر ہر فرد پر ہے، چھوٹا یا بڑا، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، روزے دار ہو یا روزے دار نہ ہو، حتیٰ کہ وہ یتیم ہے، مسکین ہے تو اسے بھی زکوٰۃ الفطر دینا ہے، اور وہ زکوٰۃ الفطر نکال کر کے دوسروں کو دے گا، کیونکہ اس کا 2 مقصد بیان کیا گیا ہے۔ ایک مقصد تو روزے دار سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں یا جو فحش کلامی اور بیکار اور لایانی گفتگو جاتی ہے اس کا بھی اس کی پاکی ہے، لہذا ایک مسکین سے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لہذا جب وہ ادا کرے گا تو یہ چیز اس سے ادا ہو جائے گی۔ تو ایک مسکین خود اپنی طرف سے نکال کر کے دوسرے مسکین کو دے گا، لیکن اسے بھی نکالنا ہے، جبکہ زکوٰۃ صرف مالداروں پر فرض ہے۔ دوسرے آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ اگر آپ اس کے بعد دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جبکہ زکوٰۃ الفطر آپ دیکھیں اس کی ادائیگی کا وقت متعین ہے، عید کی نماز سے پہلے اسے دینا ہے، عید کی نماز کے بعد اگر کوئی دے گا تو ایک عام صدقہ ہوگا اور زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں زکوٰۃ اس آدمی پر نکالنا ہے جو مال کا مالک ہے، دوسرا آدمی جو ہے اس کی مدد کر سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ الفطر کے اندر جو گھر کا مالک ہوتا ہے وہ سب کی طرف سے زکوٰۃ نکالتا ہے، عورتوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، غلام کی طرف سے، سب کی طرف سے وہ زکوٰۃ الفطر کو نکالتا ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کی وصولی کے لیے لوگوں کو بھیجتے تھے، جبکہ زکوٰۃ الفطر کی وصولی کے لیے کسی کو آپ نہیں بھیجتے تھے، اور زکوٰۃ نہ دینے پر
जहन्नम की वईद सुनाई गई है, सख्त वईदें हैं कुरान और हदीस के अंदर, जबकि ज़कातुल फित्र ना देने पर कोई वईद नहीं सुनाई गई। सिर्फ इतना कहा गया है कि अगर इंसान ज़कातुल फित्र को ईद के बाद देगा तो आम सदका होगा और उस पर कोई वईद नहीं सुनाई गई, लेकिन ज़कात ना देने पर सख्त वईदें सुनाई गई हैं। इस तरीके से ज़कात 4 चीज़ों के अंदर होती है, जबकि ज़कातुल फित्र में सिर्फ गल्ला और खुराक देना ही जायज़ है, बाकी नकद या पैसा वगैरह देना ये सही कौल के मुताबिक जायज़ नहीं है। इस तरीके से आप देखें कि ज़कात कुरान और हदीस दोनों से उसकी फ़र्ज़ियत साबित है, जबकि ज़कातुल फित्र की फ़र्ज़ियत सिर्फ हदीस से साबित है और ये भी वही है और उसके हुक्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दीन इस्लाम के अंदर 2 मसदर हैं, कुरान और हदीस, और दोनों वही हैं। कुछ चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आमीन ने कुरान के अंदर बयान किया और कुछ चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आमीन ने हमारे नबी की तरफ वही की और हमारे नबी ने अपने अल्फाज में उसको बयान किया। लिहाजा दोनों का सोर्स एक ही है, कुरान और हदीस का। तो ज़कातुल फित्र की फ़र्ज़ियत हदीस से साबित है, जबकि ज़कात की फ़र्ज़ियत कुरान और हदीस सबसे साबित है। तो बहरहाल ये कुछ फ़र्क हैं ज़कातुल फित्र और ज़कात के अंदर। लिहाजा ज़कातुल फित्र को ज़कात पर क़यास करके कहना कि उसके भी मसारिफ़ वही हैं जो आम ज़कात के हैं, उनका यह कहना सही नहीं है, ये बस के ख़िलाफ़ है। लिहाजा इसमें सही बात यही है कि ज़कातुल फित्र के मुस्तहिक़ सिर्फ़ और सिर्फ फ़क़रा और मसाकीन हैं, उन्हीं लोगों को ज़कातुल फित्र दी जाएगी। बाकी और जो मसारिफ़ हैं वहाँ पर ज़कातुल फित्र को अदा नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को सही समझ अता फरमाए, आमीन। तो ये जो ज़कातुल फित्र के जो मुस्तहिक़ीन हैं वो सिर्फ फ़क़रा और मसाकीन हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर इसको उन्हीं लोगों पर ख़र्च किया जाएगा। और ये ईद की नमाज से पहले देना ज़रूरी है, ईद की नमाज के बाद अगर देंगे तो आम सदका होगा, जैसा कि इससे पहले आप लोगों के सामने बयान किया गया। ये कुछ आम और अहम मसाइल थे ज़कातुल फित्र के ताल्लुक़ से जो मैंने इस सवाल के जवाब के तहत बयान किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आमीन हमें इस अहम शिआर को अदा करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए, हमारी नेकियों को कबूल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आमीन हम सब लोगों को गुनाहों से और गलत बातों से, बेहुदा कामों से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, आमीन। व सल्लल्लाहु बिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सवाल है कि इंसान जहाँ रहता है उसके अलावा क्या दूसरी जगह ज़कातुल फित्र दे सकता है? तो उसका जवाब यह है कि देखिए, इंसान जहाँ रहता है वहीं शरीयत का मुकल्लफ होता है, उस जगह के लिहाज से वो शरीयत के हुक्मों पर अमल करता है, वहीं के लिहाज से वो रोज़े की शुरुआत करेगा और वहीं के लिहाज से वो ईद मनाएगा। इसी तरीके से वो जहाँ रहता है वहीं के लिहाज से जो नमाज के औक़ात हैं उन औक़ात में वो नमाज़ों की पाबंदी करेगा। तो असल शरीयत के अंदर यही है कि इंसान जहाँ रहता है वहीं शरीयत का पाबंद होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब आपने मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन का दाई और मुबल्लिग़ बना करके भेजा तो आपने उन्हें हुक्म दिया कि आप अहले किताब के पास जा रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें तौहीद की दावत देना, और जब उसका इकरार कर लें, कलमे शहादत पढ़ लें, तो फिर उसके बाद उन्हें बताना कि अल्लाह रब्बुल आमीन तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है। और जब उसका इकरार कर लें तो ये बताना कि अल्लाह रब्बुल आमीन ने तुम्हारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ किया है, तो उख़ज़ मिन अग़नियाहिम फ़तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, वहाँ के मालदारों से ली जाएगी और वहीं के फ़क़रा पर तक़सीम की जाएगी। तो इस हदीस से भी मालूम होता है कि इंसान जहाँ रहता है वहीं उसे ज़कात देनी चाहिए या ज़कातुल फ़ित्र वहीं पर अदा करना चाहिए। लेकिन अगर इंसान दूसरी जगह मुंतकिल करता है तो उसके मुंतकिल करने में कोई हरज की बात नहीं है, ख़ास तौर से उस सूरत में जब जहाँ वो मुंतकिल कर रहा है वहाँ के लोग ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, ज़्यादा फ़कीर हैं, ज़्यादा परेशान हाल हैं और ज़्यादा मोहताज हैं, तो आदमी उस जगह से दूसरी जगह ज़कातुल फ़ित्र को या ज़कात को मुंतकिल कर सकता है। और अगर उसी इलाके में जहाँ वो रहता है वहाँ ज़्यादा गरीब लोग हैं, ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं, तो इंसान वहीं पर अदा करे, यही असल है। लेकिन दूसरी जगहों पर अगर उससे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं तो वहाँ पर इंसान को ज़कातुल फ़ित्र दूसरी जगह मुंतकिल करने में कोई हर्ज की बात नहीं है।
تو یہی جواب ہے کہ زکوٰۃ الفطر انسان دوسرے ملک میں بھیج سکتا ہے، بس اس بات کا خیال رہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ان تک پہنچ جائے۔ اگر عید کی نماز کے بعد پہنچے گا تو اسی صورت میں وہ یعنی ایک عام صدقہ ہوگا، اور جہاں زکوٰۃ الفطر دی جا رہی ہے وہاں کی عید کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر انسان جس جگہ رہتا ہے وہاں کا لحاظ کرتے ہوئے، کیونکہ ایک ہی 2 دن کا فرق پڑتا ہے، زیادہ زیادہ 1 دن کا، تو اسی صورت میں اگر وہاں کا لحاظ کرتے ہوئے بھی دے دیتا ہے تو اور زیادہ بہتر ہے اور اچھی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اصل کی عید سے پہلے پہلے انسان کو زکوٰۃ الفطر پہنچ جانا چاہیے۔ اگر عید کے بعد پہنچے گا تو ایک عام صدقہ شمار کیا جائے گا۔ دوسری بات، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر انسان غلے میں دے۔ وہ انسان جو دوسری جگہ رہتا ہے وہ اپنے گاؤں میں فون کر دے اپنے رشتہ داروں کو کہ ہماری طرف سے زکوٰۃ الفطر آپ لوگ ادا کر دیں۔ جب وہ لوگ ادا کریں تو ان کا بھی ادا کر دیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں اس کے اندر۔ اور اگر وہ یہاں سے پیسہ بھیج رہا ہے تو وہاں جہاں زکوٰۃ الفطر نکالی جا رہی ہے وہاں 2.5 کلو چاول یا 2.5 کلو گیہوں کی جو قیمت ہے اتنا اگر وہ بھیج دیتا ہے اور اتنا نکال کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یا اگر وہ جس ملک میں رہتا ہے وہاں کے لحاظ سے پیسہ بھیجتا ہے لیکن ان سے کہتا ہے کہ بھائی اسے آپ غلہ خریدیے اور غلہ غریبوں میں دیجیے، فقیروں اور مسکینوں میں، اور جو پیسہ بچ جائے اس پیسے کو بھی انہیں لوگوں کو دے دیجیے، تو اور اچھی بات ہے، زکوٰۃ الفطر بھی ادا ہو گیا اور فقیروں کی کچھ اور زیادہ مدد ہو گئی تو اور اچھی بات ہے یہ، کیونکہ غلہ اور چاول اور گیہوں کے علاوہ اور کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا ایسی صورت میں اس نے گویا کہ فقیروں کے ساتھ زیادہ احسان کیا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ زکوٰۃ الفطر میں انسان کو غلہ ہی دینا ہے اور انہیں غلہ ہی دینے کے لیے کہے جو وہاں کی خوراک ہے، اور جو پیسہ بچ جائے اس پیسے کو بھی انہی غریبوں کو دے دیا جائے۔ تو خلاصے جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر انسان دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے لیکن عید کی نماز سے پہلے پہنچنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ غلہ انسان کو زکوٰۃ الفطر میں دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔